زمین اور آسمان پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں یہاں پر حق کا غلبہ ہو، یہاں پہ حق پڑھا جائے، حق پڑھایا جائے، حق کو غالب کیا جائے، حق کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہو کر کے فرما رہا ہے اگر تمہیں میرے دین کا کام بھاری لگ رہا ہے تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ اور مخلوق لے آؤں گا میں۔ ہر دور کا بندہ جو دین قبول کر کے، جس نے دین قبول نہیں کیا اس کے لیے بھی اس میں وعید ہے، جس نے دین قبول کیا کام نہیں کر رہا اس کے لیے بھی وعید ہے، اور جس نے دین قبول کیا ہے کرنے کے بعد دین کے غلبے کا کام کر رہا ہے، کام کرنے کے بعد پھر جناب وہ اپنا احسان سمجھتے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں جی، اس کے لیے بھی وعید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دین دشمنی پہ اترا ہے نا، اس کے مرنے پہ تو امام الانبیاء کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ وہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ میں تو بڑا بیوقوف ہے، تو یہ بتا جب میں نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا تھا؟ میں نہیں تھا تب بھی تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہو رہا تھا، بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے کھڑا کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین متین سے بے رخی کرنے والوں کو اور بے وفائی کرنے والوں کو تنبیہ شدید فرمائی۔ فرمایا کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حق کے ساتھ پیدا فرمانے کا مطلب یہ ہے زمین اور آسمان پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں یہاں پر حق کا غلبہ ہو، یہاں پہ حق پڑھا جائے، حق پڑھایا جائے، حق کو غالب کیا جائے، حق کے مطابق فیصلے کیے جائیں، حق کے لیے لوگ قیام کریں، حق کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، حق کو غالب کر دیا جائے۔ جی اسی حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طویل ترین عرصہ ایک سلسلہ چلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر ان کے ممد اور معاون لوگ کھڑے فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ سارے کا سارا یہ جو بالحق لفظ ہے نا جی، اسی میں سارے مضامین آ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ زمین اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہو، حق جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، میں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے کام دین کے غلبے کا تو ان یشاء یذہبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تم سب کو لے جائے گا، ویأت بخلق جدید، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پھر نئی مخلوق بسا دے گا۔ یہ الفاظ جو ہیں درد دل رکھنے والے کے لیے ایک ایسے ہی ہے جیسے اس کے جسم پر بجلی کونج جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک ہو کر کے فرما رہا ہے اگر تمہیں میرے دین کا کام بھاری لگ رہا ہے تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ اور مخلوق لے آؤں گا میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر کیا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کر کے فرعون کو کہو، تو فرعون جو ہے وہ سرکش ہو چکا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا رہا ہے، آپ جاؤ اور جا کر کے اسے کہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، ان کو جا کر کے دعوت دی، حکومت تمہارے پاس ہی رہے گی، تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ نہیں مانے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان سب کو ختم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ایک ہی لمحے کے اندر وہ خود ہی سارے جمع ہو کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں ڈھونڈتے ایک ایک کو، فرعون نے سب کو جمع کیا، وہ سارے اکٹھے ہو کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اکٹھے ہی دریا برد کر دیا، ایک ہی بار سارے ڈبو دیے گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا جی۔
آ گئی نا ایک قوم پوری غرق ہو کے، دوسری قوم آئی دین کا کام کرنے کے لیے نہیں آئی۔ پھر جب ایک وقت تک وہ کام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو فرمایا کہ آپ قوم جبارین کی طرف جائیں، وہاں جا کر کے ان سے جہاد فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے، ہارون علیہ السلام روانہ ہوئے۔ کچھ لوگ تھے جو سنجیدہ طبیعت تھے، وہ تھے سارے ساتھ، لیکن باقی جا کے راستے میں جناب وہ اڑ پھنس کرنے لگے، وہ کسی بات پہ اڑ گیا تو کسی بات پہ اڑ گیا۔ ہاں جی، جب انہوں نے دیکھا آگے لوگوں کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے معائنہ کر کے ان کا ذرا دیکھ کے وہ کیا حالات ہیں، اور منع فرمایا تھا بھی واپس آ کے ان کو نہیں بتایا۔ ان میں ایک بندہ جو ہے نا وہ باز آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گیا، باقی سب نے آ کے لوگوں کو ڈرا دیا، باقی لوگوں میں بات پھیلا دی کہ وہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں، اتنے اونچے لمبے قد، تو یہ ہے وہ ہے، اسلحہ ان کا، جنگی مہارت، تو اس نے ڈرایا ان سب کو، سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں چلو، کہنے لگے فاذهب اذهب الى فرعون، انہوں نے کہا جی آپ جائیں، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب دونوں جا کے لڑو، ہم تو نہیں جاتے۔ انہوں نے سیدھا انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے۔ جب انہوں نے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی ایک کی قسمت میں بھی نہیں کیا کہ وہ جا کے وہ جہاد کرتا یا وہ وہاں کی فتح کو دیکھتا، شام کی فتح کو دیکھتا۔ اللہ تعالی نے شام کی فتح دیکھنی ہی ان کی قسمت میں نہیں کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اسی وادی میں، ہاں جی 30 سال تک پورے روزانہ چلتے ہیں یار، روزانہ چلتے ہیں، شام کو پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی وہیں پر، ہارون علیہ السلام ان سے پہلے وفات پا گئے، ہاں جی، اور جتنے بوڑھے لوگ تھے سارے کے سارے وہیں فوت ہو گئے، ایک کو بھی جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جتنے بھی لوگ وہاں پہ اڑ پھاس کرنے والے تھے، اور نہیں جی ہم تو نہیں جائیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ایک جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی توفیق نہیں دی۔ پھر انہی کی اولادوں میں وہ بچے جو تھے اس وقت وہ نوجوان ہوئے، حضرت یوشع بن نون جو ہیں علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان کی قیادت میں وہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ جا کے آگے لڑنے کے لیے گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ یہ فتح ان کے لیے بھی لکھی ہوئی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا، ان کو لکھ دیتا، عطا فرما دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فتح ان کو، لیکن ہوا کیا، وہ لوگ اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ساری قوم کو، جتنے بھی لوگ تھے سب کو وہیں پہ ختم کیا، 30 سال کے عرصے میں سارے روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے لے آیا، پھر انہی کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، پھر انہوں نے اس پورے علاقے کو فتح کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا۔ اور یہی آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ میں جن کو مخاطب بناتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، آپ ان کا انجام دیکھ لیں، وہی مکہ والے ان کو مخاطب، اس کے اولین مخاطب جو ہے مکہ والے ہیں جی، لیکن یہ ہر دور کا بندہ جو دین قبول کر کے، جس نے دین قبول نہیں کیا اس کے لیے بھی اس میں وعید ہے، جس نے دین قبول کیا کام نہیں کر رہا اس کے لیے بھی وعید ہے، اور جس نے دین قبول کیا ہے کرنے کے بعد دین کے غلبے کا کام کر رہا ہے، کام کرنے کے بعد پھر جناب وہ اپنا احسان سمجھتے کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں جی، اس کے لیے بھی وعید ہے، ڈر کے وہ بھی رہے کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ کام چھین لیا جائے۔ سچی بات ہے، جس بندے میں بھی تھوڑا سا بھی دین کا کام کر یا بڑا ہی کام کیا تھا، اس نے دل میں تکبر آ گیا نا، کام چھین لیا گیا، اسے فرق کر دیا گیا وہ بندہ، اس کو پھر کام کی توفیق نہیں ہوئی۔ یعنی کسی بھی طور پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو ڈرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرا نام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فہرست سے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے نا اپنے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کے، میرا نام نہ کاٹ دیا جائے۔ وہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اتنا کام کرنے کے باوجود پھر جناب وہ گڑ گڑاتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بلا ناغہ اپنے پاؤں پر درہ مارتے تھے، ہاں جی درہ مارتے تھے روز، اور پوچھتے تھے اپنے آپ سے ہاں بھی تو نے کیا کیا ہے۔ یہ مراقبہ جو ہمارے بزرگ صوفیات تجویز فرماتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، رات پورا دن جو ہے نا رات کو حساب کرو اپنا، تم نے کیا کیا ہے، کس لیے آئے تھے دنیا میں اور کیا کیا ہے تم نے، ہے یا نہیں ایسا؟ صرف یہی نہیں کہ رات کو کھاتے کھول کے بیٹھ جائے بندہ حساب کرے، روٹی کتنی کھائی تھی، پانی کتنا پیا تھا، فلاں کو کتنے پیسے دیے تھے، کتنے لیے تھے، یہ والا حساب پورا کیا اور فارغ ہو جائے نا۔ تو یہ اللہ اکبر، یہیں آیت مبارکہ دیکھیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو فرمایا کہ تم اگر میرے حبیب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوو گے میں تمہیں یہاں اور قوم لے آؤں گا۔ تو بتائیں یار مکے والوں کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا ایسا؟ وہی مکے والے اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، وہی مکے کے متولی بنتے، وہی مکے کے جناب خدمت گزار رہتے، وہی زمزم پلاتے، وہی لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے مسجد حرام شریف کے امام بنتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹکر لی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ، رات دن تکلیفیں دی، حد کر دی تکلیف دینے کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو حکم فرمایا، میں حبیب ان کے دل میں قدر نہیں ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اور ان کو افسوس ہی نہیں ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ چلے گئے جی چلے گئے یہاں سے۔ بتائیں، یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب نعمت ہو نا اس کو قدر نہیں ہوتی، کبھی جناب ادھر سر مارے گا، کبھی ادھر منہ مارے گا، لیکن جب نعمت چھن جائے گی پھر دیواروں کو جناب لگا لگا کے سر پھر روئے گا، کیا بنا جب ہمارے ساتھ۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حبیب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب پیچھے کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کے وہاں جانے پر جناب پیچھے قحط آ گیا۔ ہاں جی، کتنا عرصہ تک جناب وہ نعوذ باللہ مکے والے بارش کو ترستے رہے، پانی کو ترستے رہے، بالآخر جناب اتنا ترسے کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا، مردار کھانے لگے۔ پھر مکہ سے چل کے مدینے آتے ہیں، آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں جی آپ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرمائے تو ہم بھی کوئی ایمان لانے کی طرف آئیں۔ بارش آ گئی، خوشحالی آ گئی، ایمان پھر نہیں آیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جتنے بھی لوگ تھے ان کے بڑے بڑے لوگ بدر میں سارے اکٹھے ہو کے آئے آقا علیہ السلام سے ٹکرانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو ختم فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مروائے بھی انہی سے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ابو جہل سب سے بڑا فرعون جو ہے وہ کن کے ہاتھوں سے مرا ہے؟ یعنی کہ وہ ابھی نوجوان ہی تھے، جس طرح باقی اجلہ صحابہ تھے بڑے بڑے، اس طرح کا حساب نہیں تھا ان کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پاس کھڑے ہو کے چاچا کہہ رہے ہیں، مطلب چاچا کہہ رہے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بچوں جیسے ہوں گے پھر وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی کیا جی، وہ ابو جہل جس کو آقا علیہ السلام نے اتنی بار دعوت دی۔ ایک سیرت کی کتاب میں نے پڑھا، انہوں نے لکھا کہ آقا علیہ السلام نے ابو جہل کا صرف جو دروازہ بجایا نا وہ 20,000 سے زائد بار ہے۔ باہر جو دعوت دی ہے اس کی تعداد ہی اور ہے، جو صرف دروازہ بجایا اس کی تعداد 20,000 سے زائد بنتی۔ تو جیسے بندے نے اتنا دین سے بے رخی کی ہو، دین سے بے وفائی کی ہو، دین سے بے اعتنائی برتی ہو، امام الانبیاء علیہ السلام دعوت دینے جا رہے ہیں، اس کی اکڑی ختم نہیں ہو رہی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب کن کے ہاتھوں مروایا اسے پھر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کا جب گلا کاٹ رہے ہیں تو اس کے منہ پہ پتہ کیا الفاظ تھے؟ اس نے کہا یہ بکری چرانے والا میرا گلا کاٹنے کے لیے بچا تھا، کوئی سردار نہیں تھا، کوئی وڈیرا نہیں تھا یہاں پہ میرا گلا وہ کاٹتا، میرے لیے بھی کوئی عزت کا سامان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب پھر اس کے جب وہ مر گیا تو اس کے کان میں جناب رسی ڈالی آپ نے، وہ اس کا سر بہت بڑا، حیران ہوں گے آپ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سر نہیں اٹھایا گیا، ابو جہل کا سر اتنا بڑا تھا، آپ نے اس کے کان کو جناب سوراخ کر کے اس میں رسی ڈالی اور اس کے ساتھ کھینچ کے لے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا نا کہ وہ مر گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آ کے آقا علیہ السلام کو بتایا، میں نے کہا یا رسول اللہ مر گیا ہے۔ آقا علیہ السلام میں پکی بات ہے، انہوں نے کہا پکی بات ہے۔ آقا علیہ السلام میں قسم اٹھا پھر کیا خوشی ہوگی یار آقا علیہ السلام کو ایک دین دشمن کے مرنے کی۔ آقا علیہ السلام میں قسم اٹھا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم۔ آقا علیہ السلام میں ایک بار اور اٹھا، اللہ کی قسم کہہ رہے تم؟ نے کہا یا رسول اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں۔ 3 بار حضور نے قسم لی۔ آقا علیہ السلام نے چل مجھے بھی دکھا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھے تو باقی مر چکا تھا۔ آقا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے 2 نفل شکرانے کے ادا فرمایا۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دین دشمنی پہ اتر ہے نا اس کے مرنے پہ تو امام الانبیاء کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں پھر مکے والوں کو ان سب کا صفایا ہو گیا، جتنے بھی اس طرح دین کے سامنے اڑنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اور بندے لے آیا۔ جی کعبے کی جناب خدمت گزار بھی اور آ گیا، زمزم پلانے والے بھی اور آ گئے، سارے کے سارے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور کھڑے کر دیے۔ ما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر یہ کام کرنا مشکل تھوڑی ہے، جس نے زمین آسمان پیدا کر دیا تمہیں ختم کرنا تو ایسے ہے ایک دم میں تمہارا صفایا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دین متین کے کام کے حوالے سے یہاں پہ کتنے سارے
آستانے ہیں، کتنے سارے بڑے بزرگ ہیں، سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے۔ ہمارے شیخ تھے، ان کے پاس میں حاضر ہوا، ابھی میں ہماری اذان حجاز تباہ ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بلوایا۔ میں جب گیا نا تو مجھے دیکھتے ہی فرمانے لگے کہ جو کام نہیں نہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے قلم چھین کے تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا ان کے ہاتھ سے قلم چھین کے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں دے دیا، اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑا کام لے گا۔ یہ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ بزرگ تھے جن کی بزرگی پہ تقریباً لوگوں کو اعتماد ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو جو بھی بندہ کام کر رہا ہے نا، کسی بھی طور پہ کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ سے۔ یار نماز سے بڑا کون سا بڑا کام ہے؟ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے بعد کیا حکم ہے ہمیں؟ یہ کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، واہ واہ واہ، حاجی صاحب بھی خیر، میاں صاحب بھی خیر، مہر صاحب بھی خیر، کبھی کہتے ہیں؟ نہیں۔ جیسے سلام پھیرا تو کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، یا اللہ میں بخشش مانگتا ہوں تم سے۔ مطلب کیا ہے؟ میں نیکی بھی کر، نیکی کرنے کے بعد اپنے آپ کو گناہ گار بھی سمجھ کہ مولا جس طرح تیرا حکم تھا وہ میں نہیں کر سکا ہوں۔ تو بتائیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ اسے اجازت نہیں ہے شیخی بگھارنے کی، تو جو بندہ کو 2 لفظ لکھ دے حضور کے دین کے دفاع کے لیے تو وہ اکڑا پھرے، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر مثال کے طور پہ میں 2 بچوں کو سبق دے رہا ہوں تو میں جناب بعد میں قابو بھی نہ ہوں، اور یہ میں تو استاد العلماء بن گیا ہوں، میں تو فلاں حضرت صاحب بن گیا ہوں، یہ کیا طریقہ ہوا یار؟ سچی بات ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں خدا تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، اس کا نفع ہماری ذات کو ہوگا، اس کو کسی پہ بھار نہیں چڑھا رہے ہم کسی پہ۔ ہم آج میں نے نماز پڑھ لی ہے تو کسی پہ بھار آ گیا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں نا۔ وہ ایک شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ ایک بادشاہ کا ایک غلام تھا تو وہ ایسے آکڑا پھرے، انہوں نے کہا اے بات سن، بادشاہ کے سامنے نہیں اکڑتے ہوتے، نہ ہی اس کی رعایا کے سامنے اکڑتے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھ کہ تیرا احسان ہے بادشاہ پر کہ بادشاہ کا تو کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا تو بادشاہ کا احسان سمجھ کہ اس نے تجھے اپنا نوکر رکھا ہوا ہے، اس نے تجھے اپنا نوکر، اسے نوکروں کی کیا کمی یار؟ تو نہیں تو کل کوئی اور آ جائے گا، تو نہیں تھا تو پہلے۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کو کسی نے کہا نا کہ حضرت آپ کی زندگی تو ہمیں بڑی عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا بنے گا پھر؟ اللہ، وہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے میں تو بڑا بیوقوف ہے، تو یہ بتا جب میں نہیں تھا تب اللہ تعالیٰ کے دین کا کیا تھا؟ میں نہیں تھا تب بھی تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہو رہا تھا، بعد میں بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے کھڑا کر دے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہاں، یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، میں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کوئی لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، تمہاری جگہ نئے بندے کھڑے کر دے، وہ دین کا کام کریں پھر۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ سارا کام جو ہے نا اللہ پر کوئی گراں نہیں ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین اور آسمان کی بات کی، اس کے بعد نئی مخلوق لانے کی بات کی۔ میں کہ یہ تم انسان بڑی مخلوق ہو یا زمین آسمان بڑی مخلوق ہے؟ میں کہ زمین آسمان بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اسے پیدا فرما سکتا ہے، ہاں جی، اسے ختم کر کے دوبارہ پیدا فرما سکتا ہے، تو تم کیا چیز ہو؟ تم کیا چیز ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ اور بندے کھڑے کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غلبہ حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔